بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج میں بنا رہی ہوں چکن پیزا، جو کہ ہر چھوٹے بڑے کا فیوریٹ ہوتا ہے، اور ہم اس کو بنائیں گے بہت ہی آسان طریقے سے وداؤٹ اوون۔ تو جلدی سے چلیں گے ریسیپی کی طرف اور اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے لے لیا ہے 1 کپ، جو کہ ہم گھر میں چائے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور ہم اسی سے میدے کو میئر کریں گے، کیونکہ میئرنگ کپ ہر ایک کے پاس نہیں ہوتے، اس لیے میں اسی سے میدے کو میئر کروں گی۔ میدا میں نے یہاں پر لیا ہے 2 کپ، اور اس کو اب ہم چھان لیں گے۔ چھان لینا بیکنگ میں بہت اہم سٹیپ ہوتا ہے، کیونکہ اس سے ہمیں ریزلٹس بہت اچھے ملتے ہیں۔ اب یہاں پر لیا ہے میں نے 1 چمچ، جو کہ ہم گھر میں استعمال کرتے ہیں، اور اسی سے ہم باقی چیزوں کی میئرمنٹ کریں گے۔ سالٹ اس میں جائے گا 1/2 ٹیبل اسپون۔ 1 ٹیبل اسپون لی ہے شوگر۔ 1 ٹیبل اسپون جائے گا اس میں انسٹنٹ ایسٹ، جو کہ آپ کسی بھی کمپنی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ 2 ٹیبل اسپون اس میں شامل کر دیں گے خشک دودھ، اور یہ بالکل آپشنل ہے، آپ چاہیں تو اس کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں۔ اب ہم ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے، اور یہاں پر لیا ہے میں نے نیم گرم پانی، اور اس سے ہم ڈو کو گوندیں گے، اور اب آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی شامل کرتے جانا ہے، اور ایک اچھی سی ڈو جو ہے وہ اس کی تیار کر لینی ہے۔ اگر آپ خشک دودھ کا استعمال نہیں کر رہے تو یہاں پر 3 to 4 ٹیبل اسپون آپ کھلا دودھ استعمال کر لیں، اس سے ڈو بہت سافٹ ہوگی۔ اور یہاں پہ شامل کر رہی ہوں میں 3 ٹیبل اسپون گھی، آپ چاہیں تو آئل کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ اب ہم اس کو مکس کریں گے، اور بالکل اسی طرح جس طرح آپ روٹی کے لیے آٹا گوندھتے ہیں اسی طرح سے ہم اس کو گوندھ لیں گے، لیکن اس سے تھوڑا سا سافٹ رکھیں گے۔ ڈو ہماری بالکل تیار ہو چکی ہے، اور یہ بالکل اس طرح سے سافٹ ہونی چاہیے۔ اب ہم اس کو شفٹ کر دیں گے ایک اور باؤل میں، اور اس کے اوپر ہم تھوڑا سا گھی لگا لیں گے، تاکہ اس کے اوپر خشکی نہ آئے۔ جس طرح سے آٹے کے اوپر خشکی کی ایک تہہ سی لگ جاتی ہے، اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے، یہ سافٹ رہنا چاہیے۔ اب ہم اس کو کور کر کے رکھ دیں گے 2 گھنٹے کے لیے، تاکہ یہ سائز میں ڈبل ہو جائے۔ یہاں پر لے لیا ہے میں نے بون لیس چکن 1/2 kg، اور اس طرح اس کے کیوبز کٹ کر لیے ہیں۔ اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے 1/2 ٹیبل اسپون نمک، 1/4 ٹیبل اسپون جائے گی اس میں پسی ہوئی لال مرچ، 1/2 ٹیبل اسپون اس کے اندر جائے گی کٹی ہوئی لال مرچ۔ اب اس میں شامل کریں گے زیرہ 1 ٹیبل اسپون، 1/2 ٹیبل اسپون اس میں جائے گا لہسن کا پیسٹ، اور 1/2 ٹیبل اسپون ہی جائے گا اس میں ادرک کا پاؤڈر۔ میں یہاں پہ پاؤڈر استعمال کر رہی ہوں، آپ چاہیں تو اس کا پیسٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اب اس کے اندر شامل کر دیں گے 2 ٹیبل اسپون سرکہ، آپ اس کی جگہ پر لیمن جوس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی جائے گا اس میں 3 ٹیبل اسپون گھی۔ اب ہم ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے، اور اس کو کور کر کے رکھ دیں گے تقریباً 30 منٹ کے لیے، تاکہ تمام مسالوں کا ٹیسٹ چکن میں چلا جائے، اور اس کے بعد ہم اس کو کوک کر لیں گے۔ اب میں نے لے لیا ہے ایک پین، اور اس میں ڈال دوں گی اس میرینیٹ کیے ہوئے چکن کو، جس کو تقریباً 30 منٹ ہم نے میرینیٹ کر کے رکھا، اور اس کو اب ہم میڈیم فلیم پر کوک کر لیں گے۔ میرینیٹ کرنے سے تمام مسالوں کا ٹیسٹ چکن میں چلا جائے گا، اور پیزا کا ٹیسٹ بہت بڑھ جائے گا۔ چکن کو کوک کرتے ہوئے ہمیں 6 سے 7 منٹ ہو چکے ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بالکل ریڈی ہے۔ اور اب ہم چلیں گے نیکسٹ اسٹیپ کی طرف۔ یہاں پر لے لیا ہے میں نے ایک پتیلا، اور اس میں نمک کی تہ لگا دی ہے، اور یہاں پر رکھا ہے ایک سٹینڈ، اور اب ہم اس کو کور کر کے پری ہیٹ کر لیں گے تقریباً 10 منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر۔ دوسری طرف ہماری جو ڈو ہے وہ رائز ہو چکی ہے، سائز میں ڈبل ہو چکی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کو اب ہم اس میں سے نکال لیں گے، اور کاؤنٹر پر ہم تھوڑا سا میدا ڈسٹ کریں گے، اور اس پر ہم اس ڈو کو دوبارہ سے تھوڑا سا گوندیں گے، تاکہ اس میں سے ایئر ببلز نکل جائیں، اور ایک سافٹ سی ڈو جو ہے وہ آپ کے پاس پیزا بنانے کے لیے ہو۔ اور یہ دیکھیں، اس طرح سے آپ اس کو دوبارہ سے تھوڑا سا اسٹریچ کریں، تاکہ اس میں سے ایئر ببلز نکل جائیں۔ اب میں نے لے لیا ہے ایک بیکنگ ٹرے، جو کہ میرے پاس لارج سائز کی ہے، اور اس کو میں گریس کر رہی ہوں گھی سے۔ اس پر رکھیں گے اس ڈو کو، آپ اس کو رولنگ پن کی مدد سے بھی ایک روٹی بیل کر اس پر رکھ سکتے ہیں، لیکن میں اس کو ہاتھ کی مدد سے پھیلا رہی ہوں۔ اور یہ دیکھیں، اس کے کنارے جو ہیں وہ ہم نے تھوڑے سے موٹے رکھنے ہیں، اور اب ہم نے اس کو فورک کی مدد سے سیٹ کر لینا ہے۔ اب اس پر ڈال دیں گے کیچپ۔ میرے پاس یہاں پر پیزا سوس نہیں تھی، اگر آپ کے پاس پیزا سوس ہے تو آپ اس کا استعمال کریں، لیکن کیچپ کا بھی بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے، اور کچھ خاص فرق نہیں پڑتا اس سے۔ اب اس کے اوپر رکھ دیں گے یہ چکن جو کہ ہم نے تیار کر کے رکھا تھا، اور اب اس کے اوپر ڈال دیں گے تھوڑی سی چیز۔
اور اب اس کے اوپر ڈال دوں گی میں شملہ مرچ جو کہ میں نے باریک کاٹ کے رکھی تھی. ساتھ ہی جائیں گے اس کے اندر ٹماٹر. ٹاپنگ آپ اپنی مرضی کی جو بھی آپ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. اور اب اس کے اوپر میں ڈال دوں گی کٹے ہوئے پیاز اور اس کو بھی اچھی طرح سے اس کے اوپر سیٹ کر دوں گی. اب اینڈ پہ اس کے اندر جائے گی چیز جو کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق کم یا زیادہ شامل کر سکتے ہیں. اب اس پر اسپرنکل کر دیں گے اوریگینو 1/4 ٹی اسپون اور تھوڑی سی کٹی ہوئی لال مرچ بھی اسپرنکل کروں گی میں یہاں پر کیونکہ مجھے تھوڑا سا اسپائسی پیزا چاہیے. اگر آپ زیادہ اسپائسیز پسند نہیں کرتے تو آپ اس کو اسکپ کر دیں. اور اب پیزا بیک کرنے کے لیے بالکل تیار ہے. اب ہم اس کو بیک کرنے کے لیے پتیلے میں رکھیں گے اور یہ دیکھیں اس کو میں نے اس طرح سے سیٹ کر لیا ہے. اب اس کو بیک کر لیں گے تقریباً 25 منٹس کے لیے. 5 منٹ کے لیے آپ نے میڈیم فلیم رکھنی ہے لیکن اس کے بعد آپ نے 20 منٹ کے لیے اس کو بالکل لو فلیم پر بیک کرنا ہے. تقریباً 22 سے 25 منٹ بیک کرنے کے بعد ہمارا پیزا جو ہے وہ بالکل تیار ہے. اب ہم اس کو پتیلے سے باہر نکال لیں گے اور یہ دیکھیں کتنا پرفیکٹ بیک ہوا ہے. اور اب میں آپ کو اس کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زبردست تیار ہوا ہے. یہ بازار سے بھی اچھا آپ گھر پر خود بنا سکتے ہیں اس آسان سی ریسیپی کو فالو کرتے ہوئے. تو آپ بھی بنائیں اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو آج کی شاندار سی ریسیپی کیسی لگی. ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں. میں ملوں گی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.